فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، محترم سید مراد علی شاہ صاحب، آنریبل چیف منسٹر سندھ، آنریبل منسٹر فار انڈسٹریز جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب، آنریبل منسٹر فار انفارمیشن لوکل گورنمنٹ سید ناصر حسین شاہ صاحب، آنریبل منسٹر فار لیبر سعید غنی صاحب، میڈم شیری رحمان صاحبہ، and respectable special assistants, presidents of various industrial associations, prominent labor leaders, Assalamu alaikum. I am Rashid Solangil, Secretary Labor and HR Department, Government of Sindh. میں سر تہیہ دل سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اس پروقار اور تاریخی تقریب میں آ کے ہمیں عزت بخشی. سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آفٹر 18 constitutional amendments, سندھ پروونس از دا اونلی پروونس جنہوں نے میکسیمم لیبر لیجسلیشن کی ہے، اور سو فار 16 لیبر لاز اسمبلی سے اپروو کرائے ہیں. ان میں سے کچھ لاز وہ ہیں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے سب کانٹیننٹ اور ایشیا میں بھی نہیں ہیں، جیسا کہ سندھ ہوم بیس ورکرز ایکٹ اینڈ وومن ایگریکلچر ورکرز ایکٹ. تو الحمدللہ لیبر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ورکرز کے لیے بہت محنت اور کوشاں ہے. سر سندھ اگین وہ واحد صوبہ ہے جنہوں نے 18th امینڈمنٹ کے بعد پہلی سندھ لیبر ٹرائپارٹائٹ کانفرنس آرگنائز کی تھی 2017 میں، اور ان کے ریکمنڈیشن پہ اگین فرسٹ سندھ لیبر پالیسی 2018 اناؤنس کی گئی تھی، جو کہ ایک کمپلیٹ گائیڈ لائنس ہے، اینڈ اٹ از اے کنسنسس ڈاکیومنٹ جو امپلائیز اور گورنمنٹ نے متفقہ طور پر بنائی تھی. حکومت سندھ ورکرز امپلائرز کو اکٹھے کرنے کے لیے جتنے بھی ہمارے انڈسٹریل زونس ہیں ان میں انڈسٹریل ٹرائپارٹائٹ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، so that all the grievances whether to the workers or the employees وہ وہاں پہ بیٹھ کے سیٹل ہوں اور there should be industrial peace. سیسی جو کہ 18 ترمیم کے بعد اگین 2016 میں ان کا ایکٹ لایا گیا، اس میں اور جتنے بھی ہمارے ورکرز ویلفیئر بورڈ کی بورڈ ہیں، EOBI منیمم ویج، ان میں میکسیمم ریپریزنٹیشن جو ہے وہ 40% امپلائرز کو اور امپلائیز کو دی گئی ہے، whereas the 20% representation has been given only to Government of Sindh. This shows the firm commitment of the Government of Sindh towards the laborers in their decision making. سر آج کی تقریب ایک یادگار تقریب ہے
جن کا آغاز یونیورسلائزیشن آف سوشل سیکورٹی واز انٹروڈیوسڈ ان 2008 when PPP was in federal government. الحمدللہ آج ہم مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کی تقریب آپ کے ہاتھ سے منعقد کی جا رہی ہے. میں اب تقریب خطاب کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد زبیر موتی والا صاحب جو ممبر ہیں گورننگ باڈی سوشل سیکورٹی اینڈ ایز ویل ایز دا چیئرمین BMG گروپ. جناب محمد زبیر موتی والا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, آنریبل چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب, سعید غنی صاحب, ناشد صاحب, میڈم شیری رحمان صاحبہ, منسٹر انڈسٹریز دریجو صاحب, اور سب سے زیادہ تو جو ہمارے لیبر کے نمائندے ہیں, آج ان کا دن ہے. اب تمام کو السلام علیکم. میں صرف یہ کہوں گا کہ بلال صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں, جسٹ وانٹ ٹو گو ان بیک انٹو دا ہسٹری. جب آپ کی جو فیملی ٹری ہے اس کو میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ واٹ اے پرسن ذوالفقار علی بھٹو واز. On that very sad day, believe me, I did not have anything to eat on that day. I was very young, but I liked him so much. What an energetic person, what an intellectual person he was. کیونکہ میں نے کسنجر کی کتاب پڑھ رہا تھا, ہنری کسنجر کی. انہوں نے لکھا بھٹو صاحب کے بارے میں کہ when Mr. Bhutto speaks, I feel like we are chipping the potatoes. That was such a compliment by a great person like Kissinger. And then I have met Benazir Bhutto Sahib many a times. And his intellect was above board. And you remember, sir, you were there in Dubai when we had that investment mood. And I was so impressed that at that, it was quite a years ago, when you came to the stall of Sindh Board of Investment, and we had that agriculture modernization, and you asked very pertinent question, why drip irrigation is not taking place, why we are not doing this. So it tells that it goes into the family, and the way you are handling this party now, I compliment, and I think that we are on the right path, and this province would definitely go above where really we all want to see it happen. اور میں دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے کہ سر یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد اس گورنمنٹ نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ امپلائرز اور امپلائیز کے ریلیشنز کے اندر بہتری آئے, اور ڈیفینیٹلی بہتری آئی ہے. آج ہم جب مل بیٹھتے ہیں, یہ ٹرائی پارٹائٹ ہے, اس کو آپ دیکھیں, اٹس این ایسٹ ٹو دی انڈسٹری اینڈ امپلائر اینڈ امپلائیز بوتھ. وہاں ہم بیٹھ کر ایسوسیشن میں تیسرے فریق کے ساتھ بیٹھ کر وہ سارے معاملات کو حل کر دیتے ہیں. اور سعید غنی جیسا منسٹر, سولنگی جیسا سیکرٹری ہے, تو تھنگس ریلی موو اراؤنڈ. اور یہ انٹینشن دکھتا ہے گورنمنٹ آف سندھ کا کہ وہ آگے بڑھائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ اگر آپ دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ نے جو یہ امپلائرز اور امپلائیز کی جو ایک کمبینیشن کریٹ کی آفٹر دس 18th امینڈمنٹ, جو فگرز ہیں دے اسپیک والیوم آؤٹ آف اٹ. سی ایکسپورٹ آف کراچی از 54% in the entire Pakistan, and revenue is 68% only from Karachi. یہ جب مینوفیکچرنگ سیکٹر چلتا ہے, جب امپلائرز امپلائی کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں, جب مینوفیکچرنگ سیکٹر پرفارم کرتا ہے ایفیشنسی کے اوپر, وائبلٹی کے اوپر اس پلانٹ کی, جبھی یہ ریزلٹس اور یہ فگرز آتے ہیں. آج سر ہمارے اوپر بڑا قدغن ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, ضرور اس بات کو دیکھیں کہ 423 فیکٹریوں کو گیس کاٹی گئی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ اس لیے کاٹی گئی, میں وہاں اسلام آباد میں بھی بات بول کے آیا ہوں, آپ کو بھی بولتا ہوں, وہ اس لیے کاٹی گئی کہ جب یہ کووڈ آیا اور اس کے بعد جب ہم نے پرفارم کیا اور 18% جو ہم نے ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف کراچی سے بڑھایا, تو وہاں میرا خیال ہے کوئی ایسا اچھا سمجھا نہیں گیا. اور کسی کو اس کو روکنے کے لیے سر وداؤٹ اینی کوئی ایسی پروویژن نہیں تھی. وہ کہتے تھے بجلی سرپلس ہے, ہم آپ کو بجلی دیں گے. میں نے ان سے پوچھا بجلی تمہارے پاس کل دینے کو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. میں نے تم بجلی آج کاٹ رہے ہو اور تمہارے پاس اگلے ڈسمبر میں آئے گی. It was a gross, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کا. He worked at that time also, he was with us, and energy department also did a good job. لیکن سر یہ چیزیں جو ہے نا, ہم جو آج ہمارا سندھ کا کنٹریبیوشن 54% ہے, یہ جو میرے مزدور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی محنت سے,
اور ہماری جو امپلائرس کی جو انٹرپرینورشپ ہے اس سے وی کین ٹیک دس ٹو 65-70% ویری ایزیلی، کیونکہ ہمارے پاس انٹرپرینورشپ اسکل ہے، ہمارے پاس نو ہاؤ ہے اور ہمارے پاس ول ہے ٹو ڈیلیور. جب یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آدمی آگے ڈیلیور کرتا ہے اینڈ سندھ کین بیکم مور prosperous province than any other province in the country. ہمارے حقوق جو ہیں وہ آپ اس کے لیے لڑ رہے ہیں، ساری باتیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. سندھ کی گیس ہے، سندھ کو ملنی چاہیے. اسی طرح سے آپ جو یہ آج جو اس کارڈ کا جو اجرا کر رہے ہیں، میں خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اٹس اے گریٹ ورک. آئی تھنک اٹس اے فاؤنڈیشن ٹورڈس گیونگ مور اینڈ مور to what we can give to employees of this province. I think this is a great thing. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو، آپ کی گورنمنٹ کو اور تمام لوگ جہاں بیٹھے ہوئے. اور میں مزدوروں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ کی جو محنت ہے وہی ان ساری باتوں کے پیچھے ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہے یا سندھ سے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ محنت سے کام کرتے ہیں اور لگن سے کام کرتے ہیں، اور آپ کا نصب العین محنت محنت اور محنت ہے. اگر یہی رہا اس میں اگر آپ اپنے لوگوں کو اور یقین دہانی کرائیں اور اسی پروڈکٹیوٹی کے اندر اور زیادہ پارٹیسپیٹ کریں تو دیز نمبرز کین گو مچ ہائی. ہم بہت اوپر جا سکتے ہیں. اور اسی جب اوپر جائے گا. اور ایک بات اور میں آپ کو آج اس فنکشن کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو انٹرپرینور ہوتا ہے، جو کارخانے کا جو مالک ہوتا ہے، وہ پیسے کبھی بھی کما کے گھر نہیں لے جاتا. وہ ایکسپینشن کرتا ہے، وہ نئی مشینیں ڈالتا ہے، نئے پلانٹ ڈالتا ہے. جب یہ نئی مشینیں آتی ہیں تو نئے مزدوروں کو نوکری کے مواقع ملتے ہیں. یہی فینومینا ہے، اسی سے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو میری آپ سے تمام سے درخواست ہے جو آپ کر رہے ہیں اس میں جتنا آپ اضافہ کر سکتے ہیں، اس محنت میں جتنا اضافہ کر سکتے ہیں، جتنا کوآپریشن کر سکتے ہیں، پروڈکٹیوٹی میں جتنا اپنا پارٹ آپ بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں. گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اینڈ ونس اگین کانگریچولیٹ آن دس ویری آسپیشیس ڈے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے محمد زبیر موتی والا صاحب. اب میں کتاب کے لیے دعوت دوں گا حبیب الدین جنیدی صاحب، پریزیڈنٹ پیپلز لیبر بیورو سندھ، کہ وہ آ کے اپنا کتاب شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب بلال بھٹو زرداری صاحب، پاکستان کے کروڑوں محنت کشوں، کسانوں، مزدوروں اور کچلے ہوئے انسانوں کی امید، آج اس تاریخی موقع پر جب آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کی شکل میں ہمیں وہ پرسنالٹی نظر آتی ہیں، اور ایک پرسنالٹی نہیں، 2 پرسنالٹیز نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کچلے ہوئے انسانوں کے لیے اپنی جان جو ہے سپرد خدا کر دی، اللہ کے حوالے کر دی، لیکن عوام کے حقوق کے اوپر کوئی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یاد آتے ہیں، ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو یاد آتی ہیں، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں آج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سر اٹھا کے جو ہے عوام میں بھی کھڑی ہوئی ہے، ملک میں کھڑی ہوئی ہے اور پورے بین الاقوامی دنیا میں کھڑی ہوئی. آج مجھے یہاں کہنے دیجئے، یہ موقع تو نہیں ہے غالباً، لیکن اس لحاظ سے کہ آج یوم مئی ہے، لیبر ڈے ہے، پوری دنیا کے کروڑوں انسان ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان 7 مزدور رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے محنت کشوں کے حقوق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس تاریخ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے خون سے اور شہید بے نظیر بھٹو نے اپنے خون سے اس کو رواں دواں رکھا، اس کو جلا بخشی. آج جب کہ آپ ایک تاریخی مقام کے اوپر کھڑے ہیں، یہاں آپ تشریف لائے ہیں، ایک ایسا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک نئی تاریخ جو ہے جنم لے گی محنت کشوں کے حوالے سے. آج بے نظیر مزدور کارڈ کے حوالے سے اس کا انوگریشن ہے. ہم یہاں محنت کشوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں. یہاں پر ابھی گزشتہ دنوں 2 دن قبل جو ہے انتخابات بھی ہوئے ہیں، اور اس نے ثابت کیا ہے 249 کے انتخابات نے
کہ پیپلز پارٹی نہ صرف یہ کہ سندھ کے ان علاقوں میں کہ جہاں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی مضبوط موجودگی ہے، اب بالکل ثابت ہو رہا ہے کہ کراچی میں بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اتنی مقبول ہوگی جتنے کہ سندھ کے دیہی علاقے کے اندر ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آج آپ کے سامنے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد شعبہ محنت نے بڑی زبردست کارکردگی جو ہے پیش کی ہے۔ حکومت سندھ نے سعید مراد علی شاہ کی قیادت میں سعید غنی اور ہمارے منسٹر جو پہلے بھی رہے اس وقت بھی موجود ہیں ہمارے ناصر حسین شاہ صاحب کے ٹائم میں بہت زبردست قانون سازیاں کی ہیں۔ مزدوروں کے حقوق کے لیے وہ قانون سازی کی ہے کہ جس کی کوئی جو ہے دوسری مثال پاکستان کے دیگر صوبوں میں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان کی وحدت کے استحکام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے استحکام کے لیے، پاکستان کے وفاق کے استحکام کے لیے 18ویں ترمیم جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے، اور اس کے خلاف اٹھنے والی تمام آوازیں میں کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے وفاق کو کمزور کر سکتی ہیں، مضبوط نہیں کر سکتی۔ یہاں پر میں آپ سے عرض کروں کہ تمام قانون سازیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ سعید غنی اور ناصر حسین شاہ صاحب، تو مجھے کہنے دیجئے کہ رشید سولنگی جو ہمارے سیکریٹری لیبر ہیں وہ بھی ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، کہیں ہمیں انہوں نے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ لیکن ایک بات میں یہاں عرض کروں گا آپ کی موجودگی میں، جو کہتے ہیں پورا شعر مجھے یاد نہیں کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، اور وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں تک لیجسلیشن کا تعلق ہے ریکارڈ قائم کر دیا ہے، لیکن اب امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمارا امتحان ہے، پارٹی کا بھی امتحان ہے اور پوری بیوروکریسی کا بھی امتحان ہے، ہم سب کا امتحان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور بہت آنیسٹ اس کے اوپر جو ہے کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر میں آج جسارت کر رہا ہوں کہ اتنے اچھے قوانین کا اگر اطلاق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سندھ کا صوبہ جو ہے سب سے زیادہ خوشحال صوبہ ہوگا محنت کشوں کے حوالے سے۔ لیکن نان امپلیمنٹیشن کی شکایات بہت زیادہ ہیں۔ ہم ٹرائی پارٹائٹ کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں، وہاں امپلائرز آتے ہیں، ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، لیکن جب میدان عمل میں جاتے ہیں تو امپلیمنٹیشن ہمیں سب سے زیادہ کمزور اگر نظر آتی ہے تو امپلائرز کی طرف سے نظر آتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، میں آپ کے نانا سے بھی ہم کمیونیکیٹ کر سکتے تھے، آپ کی والدہ سے بھی کمیونیکیٹ، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ میں تیسری نسل سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پورے پاکستان میں صورت حال ہے، ہمارے صوبے میں نہیں، یہ کہیں سسٹم کے اندر خرابی ہے۔ 80% صنعتی اداروں میں، پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں میں، میں یہ کہتا ہوں، مجھے کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ مزدور قوانین کا آنیسٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ 17,500 روپے کی تنخواہ بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ امپلائرز نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 12 گھنٹے کام لینا ان کا حق بن گیا ہے۔ آپ کس تاریخ میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ میں امپلائر سے کہتا ہوں، آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں 1886 میں لے کے جا رہے تھے، جبکہ مزدور نکل پڑے تھے کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں، انہوں نے قربانیاں دی تھی اور پھر ایک نئے سماج نے جنم لیا تھا۔ آج بھی 1886 کی طرح سے استحصال ہو رہا ہے، اور اس استحصال کو کون روک سکتا ہے؟ صرف پاکستان پیپلز پارٹی روک سکتی ہے، بلال بھٹو زرداری روک سکتی ہے، اور پورے ملک کا محنت کش آپ کے ساتھ ہے۔ ہمیں اور کچھ کو یہ عرض نہیں کرنا اس موقع پہ۔ ہمارے یہاں بہت پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جمیل چمرو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، جن کے ساتھ تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا ہے، کہ میرا خیال یہ کہ میں اپنا بوجھ اتار دیتا ہوں جب میں صحیح بات کہتا ہوں۔ شاہ صاحب، آپ کے دور میں ریکارڈ قانون سازی ہوئی، سعید آپ نے بہت کام کیا ہے، سعید ناصر حسین شاہ آپ نے کبھی ہمیں جو ہے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہمیں شکایت ان سے ہے کہ جو ہمارے ساتھ کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، لیکن قوانین پہ عمل درآمد نہیں کرتے، ہمیں ان سے شکایت ہے۔ تو یہاں پر میں اپنے شکایت نامے کو ختم کرتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مہربانی کی، مجھے تحمل سے سنا۔ نعرہ بھٹو! بہت بہت شکریہ۔
اب میں خطاب کے لیے ریکویسٹ کروں گا آنریبل منسٹر فار لیبر اینڈ ایجوکیشن سعید غنی صاحب ٹو پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، نہایت ہی قابل احترام چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، شہری رحمان صاحبہ، ناصر حسین شاہ صاحب، جام اکرام دارجو صاحب، پنڈال میں موجود میرے دوستوں بھائی، السلام علیکم. میں آج بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ایسا کام جس کا آغاز شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا، ان کی ایک سوچ تھی، ان کا ایک خیال تھا کہ پاکستان میں تمام مزدور جو انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں، جو سیلف امپلائڈ ہیں، ان کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے جو انڈسٹریل سیکٹر کے مزدوروں کو ملتے ہیں، اور انڈسٹریل سیکٹر میں بھی کام کرنے والے مزدور جو اس نیٹ سے باہر ہیں ان کو اس نیٹ کے اندر شامل کیا جائے. یہ ایک بہت طویل جدوجہد تھی، ایک کوشش تھی. پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں جب وفاقی حکومت میں آئی سر، اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں اس وقت کچھ کام شروع ہوا، لیکن بدقسمتی سے یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا. 18ویں ترمیم کے بعد جب ڈیولیوشن ہوئی تو صوبائی حکومت کے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ اس کے لیے جو وسائل درکار ہیں، جو میکانزم چاہیے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ صوبوں کے پاس نہیں ہے. آج بھی جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ورکر ویلفیئر فنڈ بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، EOBI بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. آج بھی ان کے اوپر ناجائز ان اداروں کے اوپر ان کا قبضہ ہے، اور جس کی وجہ سے شاید ہمیں اس کام کو آگے بڑھانے میں تھوڑی سی مشکلات بھی پیش آئیں گی. لیکن ہم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی کوشش کی کہ اس محترمہ کے خواب کو اور اس صوبے میں کام کرنے والے مزدوروں کو حقوق دینے کے لیے اپنی کاوشیں آگے بڑھائیں. اور مجھے فخر اس بات پر ہوتا ہے سر کہ پچھلے 4-5 برسوں میں آپ نے اگر کسی کام پر بہت زیادہ انسسٹ کیا ہے یا بہت زیادہ پش کیا ہے یا جس بات پر بہت زیادہ پوچھ گچھ کی ہم سے، وہ یہ مزدور کارڈ تھا کہ صوبہ سندھ کے مزدوروں کے لیے جو منصوبہ پیپلز پارٹی کا تھا اس پہ عمل درآمد کہاں پہنچا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی تھی، آپ کا دباؤ تھا، آپ کی ہدایات تھیں، جس کی وجہ سے آج ہم اس موڑ پہ پہنچے ہیں کہ اس کارڈ کا ہم اجرا کر رہے ہیں. سر مجھے یہ بھی کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں صوبہ سندھ وہ پہلا صوبہ ہے جو اپنے صوبے کے مزدوروں کو ایک اس قسم کا اسمارٹ کارڈ دینے جا رہا ہے. کسی صوبے میں اس طرح کی کوئی سہولت مزدوروں کے پاس نہیں ہے. صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے نادرا کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کیا کہ وہ صوبہ سندھ میں کام کرنے والے مزدوروں کو یہ کارڈ بنا کر دے گا. اور اس کارڈ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کارڈ کا ڈائریکٹلی جو کنیکشن ہے، جو لنک ہے، وہ نادرا کے ڈیٹا کے ساتھ ہے. جس مزدور کے پاس یہ کارڈ ہوگا اس مزدور کی پوری فیملی ٹری جو ہے، پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کارڈ کے اندر موجود ہوں گی. اس کارڈ کو کوئی مس یوز نہیں کر سکے گا. سر مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کارڈ کے بعد ہمارے محکموں میں کرپشن کم ہوگی، بلکہ جہاں جہاں یہ کارڈ استعمال ہوگا وہاں زیرو ہوگی، اور جو پیسے کا ضیاع ہوتا تھا وہ پیسہ بچے گا، اور وہ پیسہ ہم مزدوروں کی فلاح پر خرچ کریں گے. اور میرا اندازہ ہے کہ شاید اربوں روپے کی سیونگ اس کارڈ کو استعمال کر کے ہم کر سکیں گے. جو لیکیجز تھیں وہ ساری اس سے بند ہو جائیں گی. سر یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے، جس کا اظہار یہاں کچھ جنیدی صاحب نے بھی کیا لیکن عام طور پہ بھی ہوتا ہے، کہ ہمارے صوبے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مزدوروں کی تعداد کام کرتی ہے اس وقت بھی صنعتی اداروں میں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن سوشل سیکیورٹی میں جو نمبر رجسٹرڈ ہے ورکرز کا وہ 6 لاکھ سے بھی کم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. اس کارڈ کے ذریعے ہم ایسا میکانزم ڈیولپ کریں گے کہ صوبہ سندھ میں صنعتی اداروں میں کام کرنے والے تمام کے تمام مزدور جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو جائیں اور ان کے پاس یہ کارڈ آ جائے اور ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے، اور جو سہولتیں ان کو ملنی چاہیے، جو ان کا حق ہے، وہ سہولتیں ہم ان کو فراہم کرنا شروع کر دیں. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی جو صوبہ سندھ کی حکومت حاصل کرے گی آپ کی رہنمائی میں. سر اس سے بڑا جو ایک اور انقلابی کام ہے، جو سیکنڈ اس کا فیز ہے، جو دوسرا اس کا کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ ان مزدوروں کو یہ کارڈ دینا ہے جو کسی صنعتی ادارے میں کام نہیں کرتے، جو انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں، جو پرائیویٹلی اپنا کوئی بزنس کرتے ہیں، جو کوئی سیلف امپلائڈ کام ہے،
جو کوئی سڑک کھودنے والا مزدور ہے، رکشہ چلانے والا مزدور ہے، پان کا کھوکھا چلانے والا مزدور ہے، کسی کے گھر میں باورچی ہے، کسی کے گھر میں ڈرائیور ہے، مالی ہے، وہ مزدور جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ مزدور جس کی کوئی سوشل پروٹیکشن نہیں ہے، وہ مزدور جس کو کوئی حقوق نہیں ملتے ہیں، ہم اس کارڈ میں وہ تمام کی تمام سہولتیں ان کو فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سر اگر آپ کی رہنمائی میں، آپ کی قیادت میں، چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں صوبہ سندھ کی حکومت سے یہ کام کروا دیا تو سر یہ ایک انقلاب ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے جو آج تک چل رہا ہے، اس ملک کے غریب مزدور اس کو یاد کرتے ہیں، یہ بے نظیر مزدور کارڈ ایک دوسرا کام ہوگا جس کو ساری دنیا مانے گی اور یاد کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سہولتیں ہم آپ کی قیادت میں ان مزدوروں کو پہنچائیں گے۔ سر جو مزدور ہیں، جو غریب ہیں، میری رائے میں اور میرے جو دوست جن سے مشاورت ہوتی ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے سر باقی چیزیں بھی سب ہوں گی، لیکن ہیلتھ اور ایجوکیشن ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا ذریعہ معاش محدود ہے، جس کے پاس تنخواہ کم آتی ہے، وہ کھانے پہ خرچ کر سکتا ہے، گھر کے رہنے پہ خرچ کر سکتا ہے، اور چیزوں پہ خرچ کر لیتا ہے، جو کمپرومائز وہ کرتا ہے وہ بچوں کی تعلیم پہ کرتا ہے، اپنے خاندان کی ہیلتھ پہ کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سہولتیں اس کو دینا شروع کر دیں، اچھی سہولتیں دینا شروع کر دیں، تو مزدور اپنی کم سے کم تنخواہ میں بھی گزارا کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ سر یہ آج آپ ان مزدوروں کو یہ کارڈ دیں گے جو ہماری سوشل سیکیورٹی میں رجسٹرڈ ہے، اور وہ پہلے لوگ ہوں گے جن کو یہ ڈیجیٹل اسمارٹ کارڈ ملے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جیسے بڑھتا جائے گا، یہ کارڈز کی تعداد بڑھے گی، اور میرا اب اندازہ ہے، ایگزیکٹلی میں کیلکولیٹ نہیں کر پاتا، لیکن اندازہ ہے کہ صوبہ سندھ میں 20-25 لاکھ سے زائد یہ کارڈ اب ایشو کرنے پڑیں گے، ظاہر ہے جس کے لیے وقت لگے گا، یہ جلدی نہیں ہوں گے، لیکن یہ سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کو منزل تک پہنچائیں گے، اور سندھ حکومت کا یہ کارنامہ تمام ملک میں باقی صوبائی حکومتوں کو مجبور کرے گا کہ ہمیں اس پہ فالو کریں جس طرح وہ اور کاموں میں کرتے ہیں۔ میں سر مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ سر صوبہ سندھ میں جس طرح موتی والا صاحب نے بھی کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست اور کامیاب ماڈل ہے کہ ٹرائی پارٹائٹ کمیٹیز ہم نے بنائیں۔ جنیدی صاحب نے جن خدشات کا ذکر کیا وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن کم از کم ہم نے ایسا فورم ضرور فراہم کر دیا ہے کہ جہاں بیٹھ کر ہم اپنی شکایتیں، اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور حل کر رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ مسئلے کریں گے۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ ہمیں یہ جو کارڈ ہم دے رہے ہیں سر، آپ کی تو خواہش ہے کہ جس طرح NICVD میں پورے ملک سے لوگ آ جاتے ہیں، علاج کروا لیتے ہیں، باقی ہماری جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، لیکن سر اس کام میں ہم تھوڑے سے مجبور ہوں گے، اور یہ کام پہلے صرف صوبہ سندھ کے جو مستقل رہائشی باشندے ہیں ان کے لیے ہوگا، اور اللہ نے چاہا اگر ایسے وسائل پیدا ہو گئے، ایسے حالات پیدا ہو گئے، تو پھر آپ کی جو خواہش ہوتی ہے کہ پورے ملک کو یہ سہولتیں فراہم کریں، وہ بھی ہم کریں گے۔ سر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم ایونٹ میں آپ نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بے نظیر مزدور کارڈ جو ہے مزدور میں تقسیم کریں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو تو پلیز تشریف لائیں اور اپنی خطاب کا آغاز کریں۔ آنریبل سید مراد علی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، منسٹر لیبر سعید غنی صاحب، یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر وزراء، سینیٹر صاحبہ، یہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے امپلائیز لیبر کے ہمارے جو دوست ہیں، نادرا کے دوست وقار میری صاحب بھی بیٹھے ہیں، باقی سب مہمان گرامی، السلام علیکم۔ میں بہت خوش ہوں کہ آج یہاں چیف منسٹر ہاؤس میں ایک ہسٹورک ایونٹ ہو رہا ہے۔ وہ خواب جو بہت پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹوز میں ہونا تھا کہ ایک ایسی سہولت مزدوروں کو دی جائے جس سے وہ اپنی اور اپنی فیملی کی جو اسینشل ضروریات ہوتی ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹلی حاصل کر سکیں۔
بے نظیر مزدور کارڈ کا اجرا آج ہو رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ اس کا افتتاح کریں گے. یہ جو ایونٹ آج کا ہے ویسے تو اتنا ہسٹورک ہے کہ شاید ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ ہونے چاہیے تھے اس ایونٹ کے لیے، لیکن ہماری مجبوری تھی. کووڈ کے SOPs جو ہمیں فالو کرنے ہیں اور حکومت کے اوپر فرض ہے کہ یہ خود تو فالو کرے، اس وجہ سے اس کو بہت ریسٹرکٹ رکھا گیا ہے. اور چیئرمین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ دعوت قبول کی کہ وہ خود آ کے اس تقریب میں مہمان خصوصی ہوں اور اپنے ہاتھوں سے جو پہلے کارڈ ہیں مزدوروں کو دیں. سعید غنی صاحب نے کافی ڈیٹیل میں اس کارڈ کے بارے میں بتا دیا. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ آپ سب بھی چیئرمین صاحب کو یہاں سننے آئے اور سننا چاہتے ہوں گے. جو بات کی گئی ہے کہ حکومت سندھ 18ویں ترمیم کے بعد جب لیبر کا شعبہ فلی ڈیوالو ہو گیا، پہلے یہ کنکرنٹ لسٹ میں ہوتا تھا، جب یہ فلی ڈیوالو ہو گیا تو ہم نے اس وقت سے آج تک 16 قوانین بنائے. ہم باقی صوبوں سے پہلے اور ان سے بہت آگے ہیں. ہم نے اپنا ورکرز ویلفیئر فنڈ، سوشل سیکیورٹی، یہ ساری ادارے ادھر بنائے، لیکن انفارچونیٹلی جیسے بتایا آپ کو منسٹر لیبر نے کہ جو اسپرٹ تھا، جو 18ویں ترمیم کے پیچھے سوچ تھی، جو صدر آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین واپس دینا چاہتا ہوں، اس پہ وفاقی حکومتیں جو آئی ہیں انہوں نے اس طریقے سے عمل نہیں کیا. میں اس فورم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر وفاق سے کہوں گا کہ ہم ہر فورم پہ، خاص طور پہ CCI پہ ہر دفعہ اس بات پہ لڑائی کرتے ہیں. اور اس میں اب تو باقی صوبے بھی، پہلے کچھ صوبے ہمارے ساتھ نہیں تھے، چھوٹے صوبوں کو ان پہ کچھ خدشات تھے، وہ بھی ہم نے دور کیے ہیں. جلد سے جلد یہ جو وفاق نے ابھی تک قبضہ کیا ہوا ہے ورکرز ویلفیئر فنڈ اور باقی اداروں پہ، وہ ختم کیا جائے تاکہ صوبے جو ایک ویژن رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ صوبہ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی، اس کے مینیفیسٹو پہ چلتے ہوئے جو قدم اٹھانا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکیں، وہ ریسورسز ہمیں اویلیبل ہوں. ہم انشاءاللہ تعالی جو قوانین بنائے ہیں، جنیدی صاحب نے ذکر کیا. جنیدی صاحب، یہ ٹراپارٹائٹ ایگریمنٹ اس لیے تھا اور اس میں ہم نے ورکرز اور امپلائیز کو برابر کا حصہ دیا، اور وہ جو بیلنس ہے یعنی فیصلہ کرنے والی طاقت وہ حکومت، اسی لیے کہ یہ حکومت ورکرز کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو قوانین پہ اگر امپلائیز عمل نہیں کریں گے تو ان کو اس پہ پینلٹیز بھی ہوں گی، اور جو قانون کے مطابق ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. مجھے پورا یقین ہے کہ ہم ساتھ مل کے جو ایک ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے صوبہ سندھ میں، یہ ایشوز ہم ریزالو کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم اگلے بار تقریب کریں گے، اگلے سال فرسٹ پے کو کریں گے، جنیدی صاحب آپ کی یہ شکایت انشاءاللہ تعالی دور ہوگی. میں زیادہ وقت نہیں چاہتا، جیسے میں نے کہا، میں ایک بار پھر سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ورکرز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس وقت ہمارے پاس جو سوشل سیکیورٹی کے نیٹ میں 6.25 لاکھ کے قریب ورکرز ہیں، ہم تقریباً 32 لاکھ لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں. لیکن اس بے نظیر مزدور کارڈ کے اجرا کے بعد جیسے کہا کہ ٹرانسپیرنٹلی ایک تو ہم اپنی آؤٹ ریچ بڑھائیں گے، ہم اس کو یونیورسلائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو سیلف امپلائڈ، جیسے بتایا سعید نے، سیلف امپلائڈ مزدور ہیں، جو گھروں میں ہوم بیسڈ ورکرز ہیں، ان کو بھی یہ سہولت میسر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل ٹرانسپیرنٹلی ہو تاکہ اس پہ کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے. میں چیئرمین صاحب آپ کا شکر گزار ہوں ایک بار پھر کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے اس پہ ہم سندھ حکومت آپ کی قیادت میں عمل درآمد اور تیز کرے گی. ضرور پچھلا 1-1.25 سال ہماری کافی چیزیں رک گئی ہیں، یہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں اپنی ریسورسز ڈائیورٹ کرنی پڑ رہی ہیں ہیلتھ کی طرف، ہمیں اپنا ٹائم ڈائیورٹ کرنا پڑا ہے ان چیزوں پر. آج بھی جیسے میں بات کر رہا ہوں، آج کی تاریخ میں بھی سندھ کے اندر 13 اموات ہوئی ہیں.
कोविड के हवाले से आज सिंध का ओवरऑल जो पॉजिटिविटी रेशियो 8% हो गया है और हमें काफ़ी तशवीश है कि ये और ना बढ़े। ख़ास तौर पे हमारे जो बड़े शहर हैं हैदराबाद और कराची, इनमें रेशियो बढ़ा हुआ है और हमने जो SOPs का इजरा किया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल के उन SOPs पे अमल दरामद करेंगे ताकि इस वबा पे हम कंट्रोल कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस आए और ये इरादे के साथ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी और उसका मैनिफेस्टो सिंध हुकूमत हर वक्त कोशिश करेगी कि उनकी तवक्कुआत पे ना सिर्फ पूरा उतरें बल्कि उनको एक्सीड करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीए भुट्टो। अब मैं अजीम शान तकरीब में खिताब करने के लिए, तारीख साज खिताब करने के लिए दावत देने की दरख्वास्त करता हूँ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज चीफ मिनिस्टर हाउस में बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हम लेबर डे मना रहे हैं और कोविड की वजह से ये तारीख़ी प्रोग्राम को हमें महदूद रखना पड़ा, मगर इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द हिस्टोरिक नेचर ऑफ जो आज सिंध हुकूमत के जो मंसूबा हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। जैसे सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस मुल्क के जो लेबर में और हमारे मज़दूर का जो हुकूक का स्टोरी है, तहरीक है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना अहम किरदार रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, कायदे अवाम के दौर में, हमने पाकिस्तान का सबसे पहले लेबर पॉलिसी दे के हमारे अपने मज़दूरों के जो हुकूक है वो आइन में शामिल करके उनके हुकूक को का तहफ़्फ़ुज़ और यकीनी बनाया, हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाया और हुकूक का यकीनी भी बनाए थे। और ये जो भी, चाहे वो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हो, चाहे वो EOBI हो, सारे के सारे पाकिस्तान के जो लेबर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बेनिफिट्स है, जो पेंशन्स है, सारे के सारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए हुए मंसूबे हैं। और जब जनरल ज़िया हक़ का एंटी लेबर डिक्टेटरशिप आया था और मज़दूरों से उनके हुकूक सलब किए गए, यूनियन साजी का हक़ छीना गया, तो फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हम अपने मज़दूर बहनों और भाइयों को उनके हुकूक वापस दिलवाए, यूनियन साजी का हक़ वापस दिलवाया और फिर से हम पाकिस्तान के मज़दूर को उनके हक़ मिलना शुरू कर दिया। और सदर ज़रदारी के दौर में भी हमने ऐसे तारीख़ी, ऑब्वियसली हम 18वीं तरमीम और 1973 का बहाली का ज़िक्र करते रहते हैं और उसका बहाली भी मज़दूर के हुकूक जो हमारा आइन में मौजूद है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था। लेकिन साथ साथ जैसे आपका बेनज़ीर स्टॉक एक ऑप्शन प्रोग्राम था और आपने पाकिस्तान के मज़दूरों को पाकिस्तान उनके अपने इदारे के उनको शेयर होल्डर्स बनाए, उनका बेनिफिशरीज़ बनाए थे और इस तरीके से आपने मज़दूर को ताकतवर बनाया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2008 से लेकर 2013 का दौर तक हमने ना सिर्फ उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया, ना सिर्फ वो लोगों को जिनको मुशर्रफ की आमरीत में बेरोज़गार कर दिया गया, उनको फिर से एम्प्लॉय करवाया। आपने पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलकर एक ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर, लेबर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में
हुकूमत सपोर्ट के साथ, हुकूमत की फैसिलिटेशन के साथ इतना तरक्की दिलवाया जिससे पाकिस्तान के मज़दूरों को रोज़गार के मौके मिले। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो शुरुआत किया, वो इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों के लिए एक सोशल सेफ्टी नेट है। और जो हमारा वर्कर्स का सोशल सेफ्टी नेट्स है, जो उनको वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के हिसाब या EOBI के हिसाब मुताबिक मिलना चाहिए, वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को डिवॉल्व होना चाहिए था। आज तक सूबों को और सूबों को मज़दूरों को वो डेवोल्यूशन नहीं हुआ है, और हम मुतालबा करते हैं कि EOBI को, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को डिवॉल्व किया जाए ताकि हम अपना मज़दूरों को वो फैसिलिटीज़ पहुंचा सके जो उनका हक है, और जो आइन के मुताबिक हमारा हक है कि हम उनको ये फैसिलिटीज़ पहुंचा दें। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए सबसे पहले कदम रखती है और सबसे प्रोग्रेसिव स्टैंस रखता है। हमने सिंध सूबा में, जैसे पहले भी जिक्र किया था, पूरा पाकिस्तान में सबसे पहले ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस सिंध हुकूमत ने रखा था, जिसने हमने सिंध सूबे के मज़दूरों को और सिंध सूबे के इंडस्ट्रीज़ को एक पेज पे, एक फोरम पे बिठा के एक टूल दिलवाया है जिससे हम मिल के फ़ैसले ले सकते हैं, मिल के मज़दूरों के हुकूक़ को यकीनी बना सकते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स के कंसर्न्स भी है उनको हम दूर करवा सकते हैं। आज का जो हम बेनज़ीर मज़दूर कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, इससे हम चाहते हैं कि जो हमारे हम एक कदम को आगे लेके जाएं। वो सफ़र जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था, हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बेनिफिट्स आज पाकिस्तान में मज़दूरों को मिलते हैं, हमने वो बेनिफिट्स उनको दिलवाए हैं, उनको ये हक बनाया है कि ये इनके राइट्स है। अनफॉर्चुनेटली जैसे ज़िक्र हुआ एक तकरीर में मुझसे पहले कि कभी कभार वो बेनिफिट्स नहीं पहुंचाते हैं, वो राइट्स नहीं पहुंचते हैं, और उसके लिए मुख्तलिफ वजूहात हैं। और हम समझते हैं इस बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के थ्रू हम काफ़ी इन मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। हम जिन मज़दूर को आज ये हक पहुंचना चाहिए उनको पहुंचा सकते हैं, और इन सर्विसेज को, इन राइट्स को, इन बेनिफिट्स को, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ताकि ना सिर्फ सनत में जो मज़दूर काम करते हैं उनको ये बेनिफिट्स मिले, मगर हर मज़दूर जो सिंध में काम करता है, जो सिंध का डोमिसाइल रखे, उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। तो बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के थ्रू एक हम अभी जो इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं, जो आपकी कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको जो हक मिलना चाहिए, आज के बाद इस प्रोग्राम के थ्रू, इस कार्ड के थ्रू वो मज़दूर खुद रजिस्टर हो सकेंगे, और वो खुद वो हक और वो बेनिफिट्स इस कार्ड के थ्रू हासिल कर सकेंगे। जैसे सईद गनी साहब ने कहा, हम नहीं मानते हैं, जैसे हमारा रिकॉर्ड्स हमें बताता है कि सूबाई सिंध में सिर्फ 600,000 इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, और इस वक्त इसलिए कि हमारा इंडस्ट्रीज ही हमें रिपोर्ट करते हैं कि इनके कितने वर्कर्स हैं, और उसके मुताबिक ये पूरा सिस्टम चलते हैं। हमारा पास एक्यूरेट रिकॉर्ड्स नहीं है, जिससे हम अपना मज़दूर को उनको हक भी नहीं पहुंचा सकते हैं, वो फैसिलिटीज़ भी नहीं पहुंचा सकते हैं, और हमारा सही रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसलिए कि हमारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड भी नहीं है, उसमें बहुत से ट्रांसपेरेंसीज़ के इश्यूज हैं। तो इस एक कदम से, जहाँ से हमने इस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है, इससे जो आज मौजूद मज़दूर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनका हक है कि उनको कोई सहूलत मिले, जिनका हक है कि एजुकेशन या हेल्थ का फैसिलिटी का सपोर्ट मिले, और उनको नहीं मिल रहा है, वो इस कार्ड के बाद रजिस्टर्ड भी होंगे तो उनको भी मिलेगा, और
جو مزدور فیکٹری میں انڈسٹری میں کام نہیں کرتا، چاہے وہ irregular سیکٹر میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، سیلف امپلائڈ ہے، چاہے وہ ذرائع مزدور ہو، ان سب کو یہ حق ہوگا کہ وہ بھی اس کارڈ کے لیے رجسٹر کرے، وہ بھی اپنے کنٹریبیوشن دے، اور پھر ان کو بھی وہ سارے حقوق ملیں گے جو آج تک صرف اور صرف اپنے انڈسٹری کے مزدور کو ملے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے، ایک تاریخی پروگریشن ہے مزدوروں کے حقوق میں، مزدوروں کے رائٹس میں، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اس ملک کے مزدوروں کے لیے محنت کی ہے، اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ تعالی اس ملک کے مزدوروں کے جو لڑائی ہے، جو سیاسی جنگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہی کریں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مزدور کارڈ کے بعد جو ایک انسینٹیو بھی پروڈیوس ہو جائے گا، ایک انسینٹیو ان کے لیے جو امپلائی کرتے ہیں، کہ اگر آپ امپلائرز، اور چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، جو بھی whether it is an industry or whether it is a business، جب تک وہ مزدور خوش نہیں ہے، صحت یاب نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا پریشانی نہیں ہے، تب تک ان کا ایفیشنسی اتنا نہیں ہوگا، آپ کا بزنس کا، آپ کا انڈسٹری کا پروڈکٹیوٹی اتنا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مزدور پریشان ہے کہ میرے بچے کو میں اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں، اگر کوئی مزدور پریشان ہے کہ میں اپنے خاندان میں کسی کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے بزرگوں کو میں ہاسپٹل میں ان کا علاج نہیں کروا سکتا ہوں، تو پھر ان کا پروڈکٹیوٹی پہ بھی امپیکٹ ہو جائے گا۔ اگر وہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنا کھانے پینے کے اشیاء پورا نہیں کر سکتے، تو پھر ان کا ایفیشنسی پہ بھی افیکٹ ہو جائے گا، آپ کا بزنس اور انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی کے پہ افیکٹ ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا مزدور خوش ہوتا ہے، جب آپ کا مزدور صحت یاب ہوتا ہے، جب آپ کے مزدور کو ایجوکیشن کی فیسلٹی ملے گا، جب ان کو جو ان کا حق ہے، جو آپ ویسے ایک سسٹم کے تحت مزدوروں کو دے رہے ہو، تو یہ نہ صرف اس مزدور کے لیے اچھا ہے، نہ صرف وہ خود خوش ہوگا کہ ان کا حق مل رہا ہے، مگر ہمارا پورا معیشت کے لیے فائدہ مند ہے، ہمارا بزنس کے لیے فائدہ مند ہے، ہمارا انڈسٹریز کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتے کہ ہم انڈسٹریز کو یا بزنس کو مزدور سے لڑوائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا ماحول پیدا کرے جس سے ہمارے مزدوروں کو روزگار ملے، ہمارا مزدوروں کو ان کا حق ملے، ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے، اور ہمارا بزنس کمیونٹی کو، ہمارا انڈسٹریلسٹ کو وہ انوائرمنٹ ملے جہاں سے وہ پروڈکٹیولی اپنا کام چلا سکتے ہیں، وہ پروڈکٹیولی اپنا بزنس چلا سکتے ہیں، تاکہ ہمارے مزدوروں کو روزگار ملتے رہے اور ہمارا معیشت کا فائدہ ملتا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ نے مسلسل جہاں بھی جو بھی معاشی انڈیکیٹر ہے، ہم نے مسلسل اپنی پرفارمنس کی وجہ سے باقی صوبے کو آؤٹ پرفارم کیے ہیں، اور وہ ہم ہر پلیٹ فارم سے اور ہر فورم سے ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ اس وقت پاکستان کی معیشت جو PTIMF ڈیل کے تحت چل رہی ہے، اس سے ہمارا بزنس سیکٹر بھی، ہمارا انڈسٹریل سیکٹر بھی کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مزدوروں کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے، جو آج تاریخی غربت، تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ، تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم سب آپس میں مل بیٹھ کے اپنا معاشی پالیسیز بناتے ہیں جو ملک کے مفاد پہ ہو، جو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے بنتے ہیں، پھر آپ جو بھی ادارے سے بات کر سکتے ہو، آپ IMF سے بھی بات کر سکتے ہو، آپ
بہت سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بات کر سکتے ہو، مگر آپ نے اپنا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان کے بات کرنا چاہیے. اور اس وقت یہ نااہل اور نالاحق حکومت نے جو ڈیلز کیے ہیں، IMF کی ڈیلز جو کیے ہیں، وہ نہ ہمارا بزنس اور ہمارا انڈسٹری کا فائدہ میں ہے، نہ ہمارے مزدور کا فائدہ میں ہے، نہ عام آدمی کا فائدہ میں ہے. اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ پالیسیز دلوا سکتے ہیں اور وہ منصوبے دلوا سکتے ہیں جو پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو ان مسائل کا سامنا کر سکے، مسائل کا حل نکال سکے. اور آج لیبر ڈے پہ ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ انٹروڈیوس کر کے نہ صرف اپنا تاریخ کے مطابق، منشور کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ کا فائدہ سندھ میں رہنے والے ہر مزدور کا ہوگا اور آہستہ آہستہ ہم ہر مزدور تک پہنچیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے احساس ہے کہ رمضان بھی ہے اور افطاری بھی ہونے والا ہے، تو میں ذرا اپنا تقریر کو بھی کم کرتا ہوں اور مزدور ڈے پہ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور حکومت سندھ کو اور لیبر ڈپارٹمنٹ کو خاص طور پہ، جنہوں نے کافی سال سے ٹرائی پارٹائٹ کانفرنس سے لے کے آج تک مسلسل اس بے نظیر مزدور کارڈ پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب اس کا فائدہ سندھ کے مزدوروں کو ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ چیئرمین صاحب آپ کے ہمت افزائی کا، کمنٹس کا. ناؤ آئی ول ریکویسٹ ٹو دی آنریبل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ آنریبل چیف منسٹر سندھ کہ وہ مزدور کو محترمہ بے نظیر مزدور کارڈ جو تاریخی جو لمحہ تھا وہ آپ پہنچا ہے، اور ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے ہاتھ سے ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ دے دیں. سب سے پہلے میں بلاؤں گا مسٹر فضل نبی الکرم ٹیکسٹائل ملز. فضل نبی. مسٹر گل محمد. ادھر سے گل محمد. اشفاق الدین. اشفاق. اشفاق. نور حبیب. نور حبیب. محسن خان. محسن خان.
ہم محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خصوصی طور پر مشکور اور ممنون ہیں کہ وہ اپنی گناگون مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں عزت بخشی. ساتھ میں سید مراد علی شاہ صاحب کا بھی, سعید غنی صاحب کا بھی, ناصر شاہ صاحب کی بہت شکریہ.